تمام تعریف، ہر طرح کی حمد و ثنا، کبریائی اور بڑائی لائق و زیبا ہے صرف ایک اللہ تبارک و تعالیٰ وحدہ لا شریک کے لیے، جس نے اس پوری کائنات کو پیدا فرمایا اور قیامت تک آنے والے انسانوں کی رہنمائی کے لیے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اپنا کلام نازل فرمایا۔ اے اللہ، تو اپنے بندے اور رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر، آپ کے اصحاب پر، آپ کے متبعین پر اور جو لوگ قیامت تک آئیں گے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کریں گے ان سب پر بے شمار درود و سلام نازل فرما، آمین یا رب العالمین۔ بزرگوں، دوستوں، بھائیوں، 1445 ہجری کا یہ پہلا مہینہ جس کی آج 23 تاریخ ہے، یہ مہینہ بھی شروع ہوا اور دیکھتے دیکھتے اپنے آخری پڑاؤ پر پہنچ رہا ہے۔ آج کے خطبہ جمعہ میں اس بات پر ہمیں اپنا دھیان مذکور کرنا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو جو اس دنیا میں بھیجا وہ کس لیے بھیجا ہے، اس پر انشاءاللہ بات ہوگی۔ جن لوگوں کو یہ معلوم ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں دنیا میں کیوں بھیجا ہے، وہ سب کے سب قابل مبارکباد ہیں، لیکن جن لوگوں کو معلوم نہیں ہے کہ ہمارا مقصد کیا ہے دنیا میں آنے کا، ان کو اپنے دل سے یہ فتویٰ لے لینا چاہیے کہ پھر ہم کون سی کیٹیگری میں جی رہے ہیں۔ ہم دنیا میں ہیں لیکن ہماری کیٹیگری کون سی ہے، وہ فتویٰ خود اس کا دل دے دے گا۔ اللہ نے انسان کو فوقیت دی، اشرف بنایا، کس لیے؟ اس لیے کہ اس کو آنے سے پہلے یہ بتا کے بھیجا دنیا میں کہ تم کو بھلائی کا حکم کرنا ہے اور برائی سے روکنا ہے، یہ انسان کو بتا کے بھیجا ہے۔ تم کو بھلائی کا حکم کرنا ہے اور برائی سے روکنا ہے، سورہ آل عمران اور آیت نمبر 110۔ مگر اس دنیا میں آنے کے بعد ہم اس کو بھول گئے۔ آج اس انسان کو جو مثال دے کے سمجھانا پڑ رہا ہے وہ اس سے بڑی اور ذلت اور رسوائی کیا ہو سکتی ہے کہ اس کو مثال اس چیز کی دی جا رہی ہے جس کو اس نے خود اپنے ہاتھ سے بنایا۔ یہ موبائل سب کے پاس ہے اور اس کو بنانے والا کون ہے؟ حضرت انسان۔ انسان نے اس کو ڈیولپ کیا ہے، اور آج اس مہر والی مسجد میں اس انسان کی بنائی ہوئی اس چیز کی مثال میں آپ کے سامنے دے رہا ہوں۔ یہ میرے لیے بھی شرم کی بات ہے اور سب کے لیے، اور میں پہلے کہہ چکا ہوں کہ جن کو معلوم ہے کہ ہم دنیا میں کیوں آئے ان کو مبارکباد میں پہلے دے چکا ہوں۔ اس موبائل کا جو بنانے کا مقصد تھا انسان کا، وہ یہ تھا کہ ایک دوسرے سے بات چیت کر سکے، کانٹیکٹ ایک سے دوسرے کو۔ میں چاہوں تو کسی اور سے بات کر لوں، وہ چاہے تو وہ مجھ سے بات کر لیں، یہ اس کا مین بنیادی مقصد ہے۔ لیکن اس میں اور بھی بہت سی چیزیں ہیں اور بھی بہت سے فیچر ہیں۔ مثال کے طور پر اس میں واٹس ایپ ہے، اس میں فیس بک ہے، اور اس کے علاوہ بے شمار اس میں ایپ ہیں۔ آپ سب ذرا دھیان سے اس بات کو سنیں کہ جس وقت آپ موبائل پر کسی ایپ کھول کر اس پہ کام کر رہے ہوں گے اور دوسرا کوئی کال ملا ہے تو وہ ایپ کو چھوڑ دیتا ہے اور آپ کو کال بتاتا ہے کہ فلاں آدمی کی کال آ رہی ہے۔ اس نے ایپ کو چھوڑ دیا، وہیں روک دیا اور آپ کو انڈیکیشن دے دیا کہ یہ فلاں آدمی کی کال آ رہی ہے، اس کو ریسیو کریں۔
وہ آپ کی مرضی کی بات ہے, آپ کال اس کو ریسیو کریں نہ کریں, بات کی بات. لیکن جو بنیادی بات تھی, جو بنیادی کام تھا اس موبائل کا, وہ اس نے کر دیا. لیکن ہم دنیا میں آنے کے بعد اتنے مگن ہوئے کہ ہم نے جو اصل کام تھا برائی سے روکنا اور بھلائی کو پھیلانا, وہ ہم نے چھوڑ دیا, وہ ہم اس کو بھول گئے. اس انسان کی بنائی ہوئی چیز آرٹیفیشل, اس کو دھیان ہے کہ مجھے کس لیے بنایا ہے, اس کو اپنا کام یاد ہے. لیکن یہ حضرت انسان جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اشرف المخلوقات بنایا اس کائنات میں, اس کو جس کام کے لیے پیدا کیا گیا اور دنیا میں بھیجا, وہ انسان اس کام کو بھول گیا, اس نے چھوڑ دیا, وہ دنیا کے کاموں میں لگ گیا. یہ مثال ہمارے سمجھنے کے لیے بہت بڑی بات ہے. لہذا ہمیں سوچنا چاہیے کہ ہم آج کس طریقے سے اپنے آپ کو واپس لا سکتے ہیں اس ٹریک پر جس پر ہم کو بھیجا گیا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن میں اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دنیا کے آنے والے انسانوں کے لیے سب کچھ بتا دیا, سمجھا دیا. لیکن ہمارے اوپر آج نہ قرآن کی باتوں کا اثر ہے اور نہ محمد رسول اللہ کی باتوں کا اثر ہے. اور یہ ہم خوب جان لیں کہ اگر ہمارے اوپر جب قرآن کی آیات پڑھی جاتی ہے یا اس کا ترجمہ بتایا جاتا ہے یا اس میں سے کوئی چیز آپ کے سامنے بتائی جاتی ہے, اگر آپ کا رونگٹے کھڑے نہیں ہوتے, یا آپ کے ایمان میں اضافہ نہیں ہوتا, یا آپ کے اندر جھنجھلاہٹ نہیں آتی, تو پھر آپ یہ سمجھ لو ڈاکٹر کی زبان میں آپ ڈیڈ ہو چکے ہیں. ہم لوگ چلتی پھرتی لاشیں ہیں جو قبر میں جانے کا انتظار کر رہی ہیں کہ جب وقت آ جائے کا پورا ہو جائے گا ہم قبر میں چلے جائیں گے. وہ وقت کب آئے گا وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو معلوم ہے. میرے عزیزوں, میرے بھائیوں, میرے دوستوں, آخر ہم نیند سے کب جاگیں گے؟ وقت بہت تیزی سے بدل رہا ہے, گزر رہا ہے. نیند سے تو فرعون بھی جاگا تھا, نیند سے تو فرعون بھی جاگ گیا تھا, لیکن وہ جس وقت جاگا بہت دیر ہو چکی تھی, اس کو کوئی فائدہ نہیں ملا. لہذا ضرورت ہے کہ آج ہم جاگیں. آج اس مسجد سے نکلنے سے پہلے ہم یہ فیصلہ کریں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تو نے ہمیں جس لیے بھیجا ہے ہمیں توفیق دے کہ ہم واپس اس راستے پر آ جائیں. یہ ہونا چاہیے آج فیصلہ. اگر ہم نے یہ فیصلہ نہیں کیا تو ایک بہت بڑا نقصان ہمارے انتظار میں ہے, بہت بڑا نقصان. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے بھی اور آپ سب کو بھی اپنے اصل کام پر واپس آنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین یا رب العالمین. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.